نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 172۔ باب بیان ہو رہا، مسئلہ چل رہا تھا، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، جس پانی کے اندر انسان کے بالوں کو دھو لیا جائے تو کیا وہ پاک پانی رہے گا یا نہیں۔ اسی ضمن کے اندر جو امام بخاری رحمہ اللہ دوسری چیز لائے تھے کہ وہ سور الکلاب، کتے کا چھوڑا ہوا جھوٹا، اس کا کیا حکم ہے، اور ممر فی المسجد، اور مسجد سے اگر گزر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ پہلا مسئلہ تو گزشتہ روایات کے اندر امام صاحب بیان کر چکے ہیں۔ اب کتے کا چھوڑا ہوا، اس کا جھوٹا، اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث نمبر 172 لائی ہے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب الكلب في اناء احدكم، جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے، کتا پانی پی جائے، فَلْيَغْسِلْهُ 7، تو وہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ تو میں سے کسی کے برتن کے اندر منہ کتا جو ہے وہ پی جائے تو اس کو 7 مرتبہ برتن کو دھوئے۔ اس میں کتا جو ہے برتن میں منہ ڈال جائے تو برتن کو تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا، باقی جو اس کے اندر پانی تھا، دودھ تھا، اس کا کیا حکم ہے۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو واضح نظریہ معلوم ہوتا ہے، جس کو علامہ عینی اور بہت سارے شارحین نے بیان کیا ہے، کہ امام صاحب کے نزدیک برتن کو بھی دھویا جائے اور اس کے اندر جو چیز ہے، پانی وغیرہ ہے، وہ بھی نجس ہو جائے گا، تو گویا کہ اس پانی کو، اس مشروب کو گرانا پڑے گا اور برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ حافظ بن حجر اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے جو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ ان کا نظریہ امام زہری والا ہے کہ برتن کا دھونا تو حکم تعبدی ہے، البتہ جو کتے کا چھوڑا ہوا جھوٹا ہے وہ نجس نہیں ہے، لیکن یہ بات راجع نہیں ہے، یہ مرجوح بات ہے۔ راجع اور صحیح بات یہی ہے جو علامہ عینی نے اور دیگر شارحین نے امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق بیان کی ہے، کیونکہ امام صاحب نے فریقین کے نظریہ اور ان کے دلیل کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ان کا اپنا موقف انہوں نے اظہار اس کا نہیں کیا۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہوتا کہ جس برتن کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہے وہ چیز جو ہے وہ نجس نہیں ہوتی، برتن نجس ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرح ان کو یہ باب قائم کرنا چاہیے تھا کہ طہارت سور القلب، پھر وہ ایسے باب قائم کرتے ہیں، جبکہ باب انہوں نے کیا کہ سور الکلاب، تو گویا کہ ان کے نزدیک برتن اور جو برتن کے اندر بچی ہوئی چیز ہے، ان دونوں کے بارے میں نجس کا حکم ہے، تو برتن کا طریقہ تو بتلا دیا، حدیث کی نص آ گئی، اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، البتہ جو اس کے اندر چیز ہے اس کو انڈیل دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ آتے ہیں فَلْيُرِقْهُ، یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 279،
جس کے اندر اس کے اندر جو چیز ہے اس کو انڈیل دیا جائے۔ یہ لفظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر پانی وغیرہ ہے برتن وہ بھی نجس ہو جائے گا، اس کو بھی گرانے کا حکم ہے۔ بعض لوگوں کا برتن کو دھونے کے متعلق، جس برتن کو کتا منہ لگا جائے چاٹ جائے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے اور مٹی کے بغیر، مٹی کے ساتھ مانجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ واضح نصوص کہ یہ خلاف بات ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ 3 مرتبہ کا تھا، اور راوی کا فعل اگر اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کے فعل پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ اصول درست نہیں ہے کہ راوی کی روایت اور اس کا فعل اس میں تعارض ہو، اس کے فعل پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ جو اس نے روایت بیان کی ہے، جو اس نے حدیث بیان کی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہے، اور دوسری طرف راوی کا ہے۔ اب نبی کے قول اور فعل کو چھوڑ کر راوی کے فتوے پر عمل کرنا، یہ کوئی اصول نہیں ہے جس اصول کی بنا پر اس بات کو یہ لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر 3 مرتبہ دھونے کا فتویٰ ہے تو 7 مرتبہ دھونے کا بھی ان کا فتویٰ ہے، جو سند اور متن کے لحاظ سے زیادہ راجح ہے۔ جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح 7 مرتبہ برتن کو دھونے کی روایت بیان کرتے ہیں، اسی طرح ان کا عمل، ان کا فتویٰ بھی 7 مرتبہ دھونے کا تھا، اور وہ سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے اس سے جس کے اندر 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ اس لیے حدیث صحیح بخاری کے آپ کے سامنے ہے، اور صحیح مسلم کا بھی یہ روایت ہے کہ 7 مرتبہ آپ نے دھونے کا حکم دیا ہے، اور بعض روایات کے اندر 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو اچھی طرح مانجنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 173، قال اسحاق قال خبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارباه فشكر الله له فادخله الجنه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، ان رجل رأى کلبا، ایک آدمی نے کتا دیکھا، یاکل الثری من العطش، جو گیلی مٹی منہ میں ڈال کر چوس رہا تھا پیاس کی وجہ سے، سخت پیاس کی وجہ سے گارا اور گیلی مٹی منہ میں ڈال کر چوس رہا تھا۔ فأخذ الرجل خفه، اس آدمی نے اپنا موزہ اتارا، فجعل یغرف له به، اور اس کو بار بار کر لاتا رہا، کنویں سے بار کر لاتا رہا، حتی ارواہ، یہاں تک اس کو سیراب کر دیا، اس کتے کو پانی پلا کر اس کو سیراب کر دیا۔ فشکر اللہ له، تو اللہ نے اس کی قدردانی کی، اس کی اس نیکی کی، اور اس ایک اللہ کی مخلوق پر ایک ترس اور رحم کرنے کی قدردانی کی۔ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ 4 مرتبہ اپنی الجامع صحیح کے اندر لائے ہیں، ایک اس جگہ، دوسرا حدیث نمبر 2363 میں، تیسرا حدیث نمبر 2466 میں، اور چوتھا حدیث نمبر 6009 میں۔ البتہ یہی واقعہ، اسی طرح کا ایک واقعہ
بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بھی ہے کہ ایک عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ بخاری کا حدیث نمبر 3331 میں اور حدیث نمبر 3467 میں ہے۔ یہ دو الگ واقعے ہیں، ایک مرد کا ہے اور ایک عورت کا ہے۔ ایک ہی طرح کے ملتے جلتے قریب کئی واقعے پیش آ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس میں سور القلب کو عدم نجس قرار دیا گیا یا نہیں، اس بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کتے کا چھوڑا ہوا وہ نجس ہوگا یا نہیں۔ بعض نے اس حدیث سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ کتے کا چھوڑا ہوا نجس نہیں، اور جس برتن کے اندر وہ منہ ڈال دے وہ برتن بھی نجس نہیں۔ استدلال ان کا اس چیز سے کہ دیکھو اس بنی اسرائیل کے آدمی نے موضع کے اندر پانی لا کر کتے کو پلایا ہے، تو وہ پھر اس نے موضع یقیناً پہن لیا ہوگا، تو گویا کہ وہ نجس نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک بڑا بعید سا استدلال ہے، کیونکہ اس میں کئی احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ بھی ہے کہ موضع سے پانی نکال کر پلایا اور موضع کو بعد میں دھو لیا، یہ بھی تو ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ موضع کے ذریعے پانی نکال کر کو گڑا تھا، جس گارے کو منہ میں ڈال کر چوس رہا تھا وہیں گڑے کے اندر پانی ڈال دیا، موضع جو ہے اس کو تو کتے کا منہ بھی نہ لگا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس موضع کو پھر اس نے استعمال کیا ہی نہ ہو، بالفرض اگر موضع کے اندر ہی پانی پلایا ہے تو اس کی کیا دلیل کہ پھر اس نے اسی طرح اس کو استعمال کیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ سابقہ شریعت کے اندر ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر کتے کا منہ ڈالا ہوا برتن اس کو نجس نہ قرار دیا گیا ہو۔ بہرحال اصول یہ کہ اذا جال احتمال باطل استدلال، جب کسی چیز کے اندر کئی احتمال آ جائیں تو وہاں استدلال کرنا باطل ہوتا ہے۔ اس کے اندر کئی احتمال ہے کہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کہ ایک واضح دلیل نہیں بنتی کہ موضع کے اندر اس نے پانی پلایا تھا اور موضع جب وہ پاک پلید نہ ہوا اور اس کے اندر بچا ہوا پانی وہ بھی پلید نہ ہوا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ کا واقعہ جو سنایا آپ نے یہ بنی اسرائیل کا، وہ صرف اس بنا پر سنایا ہے کہ حیوانات کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا یہ نیکی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم یہ جانوروں وغیرہ کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو اس میں بھی اجر و ثواب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر دل والی چیز جس کے اندر بھی جگر ہے، دل ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے اندر ثابت یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہی نہیں کہ وہ موضع جو نجس ہوا یا نہیں، اس کے اندر بچا ہوا پانی تھا یا نہیں، اور وہ بچا ہوا پانی وہ قابل استعمال رہا یا نہیں۔ حدیث نمبر 174، وقال احمد بن شبیب قال حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك۔ حمزہ بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ کانت الکلاب تقبل وتدبر، کتے مسجد کے اندر آتے جاتے آیا جایا کرتے تھے، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔
فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، تو وہ اس پر پانی وغیرہ سے اس پر چھڑکاؤ، پانی کا چھڑکاؤ نہ کرتے تھے، پانی سے اس کو دھلائی نہ کرتے تھے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کا جو ابتدائی کیفیت تھی، جب وہ دیواریں بھی نہ تھی، دروازے بھی نہ تھے، اوپن کام تھا، تو اس کے اندر کتے بھی اس میں سے گزر جاتے، تو کبھی اس کو دھونے کی یا پانی کا چھڑکاؤ کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ کتے کے پاؤں وغیرہ لگے تو چیز جگہ نجس نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہ ابتدائی دور کی بات ہے، جب مسجد کے اندر یہ طہارت کا، نظافت کا یا باقی اتنے اہتمام نہیں تھے، بلکہ چار دیواری بھی نہیں تھی، سادہ قسم کی مسجد تھی، بلکہ کھجور کے تنے جو اگلی طرف جوڑ کر ایک چھوٹی سی دیوار کی طرح بنائے گئے تھے، وہ بھی قبلے والی جو سمت ہے اس طرف تھے۔ بعد کے اندر یہ تمام اہتمام، اس کی چار دیواری بھی ہے، دروازے بھی ہیں، اور اس طرح کے جانوروں کے آنے جانے کے روک تھام کے انتظامات بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو ہے کہ اگر کتا گزر گیا ہے، جگہ خالی ہے، گزر گیا ہے، تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ نجس گیلی حالت میں ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کے دھونے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اسی طرح جگہ اگر پکی جگہ ہے تو وہاں کتے کی یہ کیفیت ہے بیٹھنے کی، تو کیا اس کو دھونے کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ اختلافی مسئلے ہیں۔ تو اگر کتا خالی جگہ سے، خشک جگہ سے گزر گیا ہے، پاؤں بھی اس کے خشک تھے، تو اس وہ جگہ نجس نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کوئی تکلف والا حکم نہیں دیا۔ خالی جگہ پڑی ہے، وہ ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے، تو آپ باہر جو ہے کھیت میں ہیں، کسی میدان میں ہیں، سفر کے دوران کسی جگہ پر ہیں، تو ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں یہ تحقیق کرنے کی کہ یہاں کوئی چیز گزری ہے، کوئی کتا بیٹھا ہو، کوئی فلاں چیز گزری ہو، اس کو لعاب گرا ہو، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کتے کا لعاب گرا ہے، آپ نے دیکھا تو پھر تو دھونا پڑے گا، اگر دیکھا ہی نہیں ہے تو وہم کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 175، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي الصفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقاتل فقل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اذا ارسلت، میں نے آپ سے سوال کیا، سوال کا جواب، سوال تو نہیں بتلایا گیا، آپ کا جواب بیان کر دیا، صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جو جواب دیا اس کا سوال بھی اسی کے مطابق تھا۔ فقال اذا ارسلت كلبك المعلم، آپ نے فرمایا کہ جب تو چھوڑے اپنا سکھلایا ہوا کتا، فقاتل فقل، اگر اس شکار کو قتل کر دے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، وَإِذَا آکلا، جب وہ خود کھائے، فلا تاکل، پھر اس کو مت کھائیں، فإنما أمسكوا على نفسه، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے وہ روکا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہم شکار کے لیے جائیں، شکاری کتا جس کو ہم نے سکھلایا ہے اس کو چھوڑیں اور شکار کو پکڑے، تو ہمارے پہنچنے سے پہلے شکار اس کے پنجوں کے اندر مار جائے تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کتا سکھلایا ہو، دوسرا تکبیر پڑھ کر چھوڑا ہو۔ کتا بھی سکھلایا ہو اور تکبیر پڑھ کر چھوڑا ہے، تو اگر وہ اسے شکار کو پکڑا ہے
تو مالک پہنچ گیا ہے اور شکار زندہ ہے تو پھر تو اس کو ذبح کرنا لازمی ہے۔ لیکن اگر مالک کے پہنچنے سے پہلے اس کے پنجوں کے اندر بھی وہ خرگوش ہے، وہ کوئی جانور ہے، وہ مر گیا ہے، تو اگر تکبیر پڑھ کر چھوڑا تھا، کتا سکھلایا تھا، تو وہ شکار حلال ہوگا، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، مثلا کتا سکھلایا ہوا نہ ہو یا کتا تو سکھلایا ہوا ہے لیکن تکبیر پڑھ کر چھوڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر کسی شکار کو پکڑے، اگر زندہ مالک نے پا لیا ہے تو پھر تو ذبح کرے گا، تب تو حلال ہو جائے گا۔ اگر مالک کے پہنچنے سے پہلے مر جائے تو وہ شکار حلال نہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تو سکھلایا ہوا کتا چھوڑے، فقاتل، اور وہ قتل کر دے، تیرے پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے، فقل، تو شکار کھا سکتا ہے۔ وَإِذَا أَكَلَ، جب وہ خود کھانا شروع کر دے، فَلَا تَأْكُلْ، تو پھر آپ مت کھائیں، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اس لیے کہ اس کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اس کتے کا خود شکار کو پکڑ کر کھانا شروع کر دینا، یہ دلیل ہے کہ وہ سکھلایا ہوا نہیں ہے۔ سکھلایا ہوا کتا وہ اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، تو اس کا خود کھانا یہ دلیل ہے کہ یہ سکھلایا ہوا نہیں، اور سکھلائے ہوئے کتے کا شکار جب وہ حلال ہوتا ہے۔ کل، تو میں نے دوسرا سوال کیا، ارسل کلبی فاجد معه کلبا آخر، میں چھوڑتا ہوں اپنا کتا، پھر میں پاتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور کتا بھی پاتا ہوں، تو پھر اس کا شکار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کتے کی عادت ہے کہ جب شکار کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کو دیکھ کر اور جو دائیں بائیں اور جو کتے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا تعاون کرنے کے لیے بھاگتی ہیں اور اس شکار پر لپکتے ہیں۔ تو سائل کا سوال یہ تھا کہ میں نے اپنا کتا جو سکھلایا بھی ہے، تکبیر بھی پڑھی ہے، اس کو چھوڑ دیا، تو جب میں پیچھے پہنچتا ہوں شکار کے پاس تو وہاں اس کے ساتھ ایک اور بھی کتا ہوتا ہے اور شکار مر چکا ہوتا ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فلا تاکل، آپ نے فرمایا کہ اس کو مت کھاؤ، انما سمیت علی قلبک، اس لیے کہ آپ نے جو تکبیر پڑھی ہے وہ اپنے کتے پر پڑھی ہے، جب تکبیر پڑھ کر چھوڑا تھا وہ اپنے کتے پر نام لیا تھا، ولم تسمی علی قلب آخر، دوسرے کتے پر نہیں لیا۔ اب تجھے علم نہیں کو تیرے کتے نے پکڑا ہے یا دوسرے نے، تیرے کتے کے ضرب کی وجہ سے وہ مرا ہے یا دوسرے سے، گویا کہ اس کا دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ کتا بھی سکھلایا ہوا ہو اور تکبیر بھی پڑھ کر چھوڑی ہو، ایسی شکل کا وہ شکار حلال ہے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 11 مرتبہ لائے ہیں اور 11 قسم کے احکام اور مسائل اس سے ثابت کیے ہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ یہ لوگ دلیل وہ بناتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کتے کا جو لعاب ہے وہ نجس نہیں ہے، کسی برتن کو کسی چیز کو لگا دے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل وہ یہ بناتے ہیں کہ دیکھو کہ شکار جب کیا ہے تو شکار کرتے وقت کچھ کتے کا پنجہ بھی لگا ہوگا، اس نے دانتوں سے بھی پکڑا ہوگا، تو دانتوں کا منہ کا لعاب بھی اس کو لگا ہوگا، تو آپ نے اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا، تو ثابت ہوا کہ کتے کا لعاب جو وہ نجس نہیں ہے۔ یہ ہے بعض لوگوں کا استدلال، حالانکہ یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب شکار کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو اگر پنجہ اور اس کے دانت وغیرہ لگتے بھی ہیں تو پہلی بات یہ کہ جب اس کا چمڑا اوپر سے اتارا جائے گا تو یہ چمڑے کے حد تک ہوتے ہیں، تو وہ کتے کے جو دانت کے اثرات وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ لازمی ہے کہ شکار کا گوشت وغیرہ بنانے کے بعد اس کو دھویا جاتا ہے، تو جو چیز ایک معروف تھی، معلوم تھی، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ تو ایسے تو نہیں ہے کہ شکار کو جلدی سے اس کا چمڑا اتارا ہے اور اس کو صاف کیا تو اسی طرح ہنڈیا میں ڈال دیا ہے، اس کو دھویا تو جاتا ہی ہے، تو دھونے کے ساتھ جو کتے کا کوئی دانت وغیرہ کا کوئی معمولی سا بھی اثر اندر ہے بھی تو ختم ہو جائے گا۔
تو پھر شکار کے موقع پر ایسی چیزوں کے اندر کچھ نرمی بھی کی ہے، زیادہ شدت سختی نہیں کی گئی، لیکن اس سے یہ ثابت کرنا درست نہیں ہے کہ کتے کا جو لعاب ہے، اس کا جو دانت وغیرہ جس چیز کو لگی ہے، منہ لگا ہوا ہے، وہ نجس نہیں ہوگا، یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ دوسری نصوص واضح ہو چکی ہیں کہ جس برتن کے اندر منہ ڈال دے اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اس باب کے اندر جو 3 مسئلے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیے تھے، تو تینوں کو مختلف روایات سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ بہرحال کتے کے بارے میں صحیح اور راجح بات یہی ہوئی کہ جس برتن کا منہ ڈال دے اس برتن کو دھونا بھی لازمی ہے، اور جو بچی ہوئی چیز ہے اگر تو وہ مایا حالت میں ہے تو پھر تو اس کو انڈیل دینا لازمی ہے، جس طرح صحیح مسلم کے روایت میں الفاظ پہلے یورک ہو کے ہے کہ اس کو انڈیل دیا جائے۔ البتہ اگر خشک چیز ہے تو جہاں تک اس کے منہ کے یا لعاب کے اثرات پہنچے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور جہاں تک یقین ہے کہ اثرات نہیں پہنچے تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اوپر 1 انچ آدھا انچ چیزیں اوپر سے اتار دی ہے، نیچے والی چیز پر اس کے اثرات نہیں پہنچے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔